السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو کاظمی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس۔ امید کرتا ہوں کہ خداوند کریم کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صلاۃ و تسبیح کی فضیلت اور پڑھنے کا طریقہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے نفسا نفسی کے دور میں ہر شخص دین سے دور ہو گیا ہے۔ ہم کو آخرت کی فکر ہی نہیں، صرف اور صرف دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ دین کی طرف بھی توجہ دیں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ ناظرین، مرنے کے بعد صرف اعمال ہی کام آئیں گے؟ ناظرین، ہماری بیماریوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ اسلام سے دوری ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب میں دنیا کی ہر ایک چیز کا ذکر کیا گیا ہے، جس پر اگر ہم عمل کریں تو کبھی بھی کسی بھی مشکل میں گرفتار نہیں ہو سکتے۔ آج ہم آپ کو صلاۃ و تسبیح کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کے طریقہ کار کے بارے میں بتائیں گے۔ صلاۃ و تسبیح کی فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نماز کی ترغیب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اگلے پچھلے، نئے پرانے، غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے گئے چھوٹے بڑے اور ظاہری اور پوشیدہ سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تسبیح ہر روز ایک بار پڑھ لیا کریں، اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر ہر جمعہ میں بھی نہیں پڑھ سکیں تو پھر مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کریں، اور اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ بحوالہ ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم و دیگر۔ نماز کا طریقہ۔ ایک ساتھ 4 رکعتوں کی نیت باندھیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اور بسم اللہ کے بعد ثنا پوری پڑھ لیں، یعنی سبحانک اللہم پوری پڑھ کر اس کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی بھی سورہ پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اب رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد کھڑے کھڑے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدہ میں چلے جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کر 10 بار تسبیح پڑھیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں بیٹھے ہوئے 10 بار پھر تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار پھر تسبیح پڑھ لیں۔ اس طرح ایک رکعت نماز میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح 75 بار پڑھنی ہے۔ اس طرح 4 رکعت کی نماز میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ آخری رکعت کے بعد سلام پھیر کر رب حضور کے گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے گناہ معاف ہوں گے بلکہ ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، آپ کی آسانی کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ سوم کلمہ جو ہے اس میں سے یہ تسبیح لی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ اگر ظہر کی اذان کے بعد اور نماز سے پہلے جو درمیانی وقت ہوتا ہے اس میں پڑھی جائے یہ تسبیح، یہ نماز صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے تو آپ جس ٹائم مرضی چاہیں ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ وقت اس کا جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل بتایا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔